یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم أجمعين ما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعل من لدنك سلطانا نصيرا صلوات بلند آواز سے محمد اور مجمع کولخانیوں میں بھی ہوتے ہیں اور جشن میں بھی ہوتے ہیں. صلوات سے پتہ چلتا ہے کہ مجمع کولخانی والا ہے یا جشن والا ہے. صلی اللہ محمد وآل برکت عزت رحمت دعاؤں کی قبولیت مشکلات کے حل ہونے کے لیے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ محمد و آل محمد پر درود ہے. معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے. چپ جانتے ہو نا جی میں تو سب بیٹھے ہو جی 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں. امام حسین آپ کو سلام. ایک دفعہ مل کے کعبے کی آبادی پر خوش ہو کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد صلی علی محمد وآل. یہ وہ مست ملنگوں کی عید ہے کہ جس عید سے نہ سیویوں والی عید مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ بکرے والی عید کر سکتی، کیونکہ وہ والی عیدیں حلالی حرامی سارے مناتے ہیں. سلامت رہے غازی تمہارے ہاتھ سلامت رکھے. حسین کی اماں تم سے راضی ہو. یہ والی عید وہ جو 2 عیدیں ہیں ایک سیمیوں والی چاہے سب ایک بکرے والی اسے حلالی بھی مناتے ہیں حرامی بھی مناتے ہیں. یہ خالصتاً حلالیوں کی عید ہے. اس نمازی کو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں جو کعبے کا جشن نہ منا سکے. آج وہ جشن ہے جس میں میرے بادشاہ کے آنے کی وجہ سے کعبے کی عزت میں اضافہ ہو گیا. یہ وہ جشن ہے جو مصطفیٰ کا جشن ہے، عمران کا جشن ہے، خانہ یزدان کا جشن ہے اور نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی علی کی ماں اللہ کے گھر کی طرف چل پڑی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں ہوتی اپنے گھر آ جاتے، لیکن وہ اپنے گھر سے اٹھی رحمان کے گھر پہنچی. آپ کی چپ دیکھ کے 2 فکریں کہتا ہوں. ام ایمان خانہ ایمان کی طرف چلی یعنی خوشبو اپنے گلستان کی طرف چلی. 14ویں صدی کے مقصر کے منہ پہ تماچا لگا کہ علی کی ماں کعبے میں آ رہی ہے. پہلے کعبہ تھا اس میں علی نہیں تھا. جب تک اس میں علی نہیں تھا وہ سجدے کے لائق نہیں ہوا. تیری نماز میں جب تک علی نہ آئے وہ قبولیت کے لائق کیسے ہو سکتا؟
وہ گھر سے چلی، ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تجھ کو گوارا ہوگا؟ یا تو انوار امامت کے اشاروں پہ چلی، یا تجھے خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ ایک نشہری مجھے مل گیا خانہ کعبہ میں، وہ کہا تم لوگ بڑے اچھل اچھل کے کہتے ہو علی کعبے میں آیا، علی کعبے میں آیا۔ اس نے کہا اس میں حیران ہونے والی کون سی بات؟ ہر کوئی اپنے گھر میں آتا ہے۔ کئی بندے پریشان ہیں جشن والے میں، کم از کم چہروں کو مسکراتا ہوا رکھنا۔ فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ خیرات بانٹتا ہے۔ آج فقیر کے گھر نہیں، قدیر کے گھر میں علی آیا۔ حیدری، جو علی کے آنے کی خوشی میں نعرہ نہ لگائے، اللہ اسے گنگا کر کے اس دنیا سے اٹھائے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا، وہ بھی چادر ڈھول سمیت لے کے نکلتا ہے۔ جن کے پیر کا سکہ عرش میں ہو، جتنا فخر کرے کوئی شیعہ ہو یا سنی، یہ دونوں کی مشترکہ عید ہے۔ اہل سنت کے چوتھے خلیفے کی آمد، شیعوں کے پہلے امام کی آمد۔ کائنات میں بڑے بڑے بنے، کوئی ووٹوں سے بنے، کوئی کسی کی وجہ سے، کوئی کسی کی وجہ سے، کوئی کسی کی وجہ سے، لیکن ممبر پر چیلنج کرتا ہوں، علی کے مقابلے میں 1400 سال سے لے کے آج تک کوئی بھی بندہ آیا، لوگ اس کی وفات تو منا سکتے ہیں، ولادت نہیں منا سکتے۔ علامہ سلطانی، میرا سوال ہے لوگوں نے حیدری جو سوئے ہوئے مقدر کو جگائیں۔ میرا سوال ہے کہ کائنات میں علی کی برابری کا دعویٰ کرنے والے پیر یا مرید اپنا ایک پیر لے کر آئیں جس کا یوم ولادت بھی منائیں۔ مظفر شاہ جی، ولادت اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہو۔ اس سے زیادہ چپ کر جاؤ، مجھے پاک قرآن کی عزت کی قسم، علی کا دشمن ہوتا ہی وہی ہے جس کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں۔ حسین سلامت آباد۔ کائنات ولادت کسی کی منائے بھی تو کیا منائے؟ کیا بتائیں گے؟ اماں کافر، ابا کافر۔ یہ اس کا جشن ہے جس کی ابتدا کعبہ ہے۔ میں نے دنیا کے بڈھوں کو مرتے دیکھا ہے، بڈھے ہو کے یہی کہتے ہیں سارے کام کر لیے، اب اللہ اپنا گھر دکھا دے، مقابلہ علی سے کرتا ہے۔ تیری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا کا نام کعبہ۔ علی کے آغاز کا نام۔ سارے مل کے تیری انتہا کا نام کعبہ، علی کی ابتدا کا نام کعبہ۔ کئی بندے شیعہ بھی کہلواتے ہیں، بے غیرت بھی ہو گئے۔ شیعہ کہلوا کے پھر کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا علی سے مدد نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ اس نے کہا اللہ جل تعالی و سبحانہ سے۔ میں نے کہا تیری عقل میں اتنی بات نہیں آئی، فقیر کا کام ہے دستک دینا، گھر سے جو باہر آئے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ یا تو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو آتا ہوا دکھا۔
بسم اللہ سرکار راضی طور سے راضی اسے گلاس دے خالی 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 ایک گل سن میری گل پر بات کر یا تو اللہ کے گھر سے میرے بادشاہ کے علاوہ کسی کو آتا ہوا دکھاؤ. ایک گاؤں کا چھوٹا سا کوئی معمولی زمیندار چودھری ہو اور اس کے گھر کی باہر والی دیوار ٹوٹی ہوئی ہو, بندے باتیں کر کر کے تھکتے نہیں, اتنا پیسہ کیا کرنا ہے, باہر سے دیوار ہی ٹھیک نہیں کراتے. ساری کائنات کا مالک اللہ اور اسی کے گھر کی باہر کی دیوار ٹوٹی ہوئی. جنہوں نے دیکھی ہے وہ گواہی دیں گے. میں نے اسے بنتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا. اربوں کی ارب پتی حکومت اربوں ریال خرچ کرتی, اس نشان کو مٹانے کی کوشش کرتی, کوشش کے باوجود اس میں بڑے بڑے انجینئر آتے ہیں. میں نے ایک دن دیکھا بنی ہوئی 21 دفعہ میں بیت اللہ کا زوار ہوں ذکر حسین کے صدقے میں, 20 دفعہ عمرے پہ گیا, 1 دفعہ حج پہ گیا. عمرے پہ اتنا مزہ نہیں آیا, اس کی میری اتنی بنتی نہیں. 5-6 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. جتنی دفعہ بھی میں عمرے پہ گیا وہ چادر ویسے ہی گری. مزہ آیا حج پہ, کہنے جب حج پہ ہوتی ہے سعودیوں کی مجبوری, کیونکہ حاجیوں کے پاس ہوتی ہیں کینچیاں. بندے ٹھیک چپ کر گئے, ایک حاجی دوسرا کینچی. وہ کینچیاں ہوتی ہیں بال شال کاٹنے کے لیے, وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں بیگ کے اندر. پاکستانی حاجی اکثر کعبے کو چومنے لگے تو وہ چومتے چومتے دائیں بائیں دے, کوئی نہ ہو تو کینچی نکال لو اور غلاف کا ٹکڑا کاٹ دو. اندھا بھیک مانگ رہا تھا, ایک بندہ آیا, اس نے پہلے والے بھی اٹھا لیے. نسیا نا جی نسیا. اندھے نے کہا حاجی صاحب, وہ بندہ رک گیا. انہوں نے کہا جھوٹیا تو تے آنے میں انا, میں نے کی میں پچھانے, انہوں نے کہا کرتوتا تو. کعبے کا غلاف بچانے کے لیے سعودی یہودی پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے, کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب. مجبور ہو کر, وقت کم میں بڑی توجہ, مجبور ہو کر وہ غلاف کو اوپر اٹھا دیتے. غلاف کیا اٹھتا ہے, پردہ اٹھ جاتا ہے. ادھر ہے کعبے کا دروازہ, اس جگہ مثال کے طور پر ادھر دروازہ, ادھر ہے رکن یمانی, یہ ہے رکن عراقی, یہ ہے رکن شامی, یہ ہے حجر اسود کی جگہ. ایک بغیرت ملا نے لکھا علی کی ماں تو دعا مانگنے گئی تھی. میں نے کہا بے وقوف, مانگنے گئی ہوتی تو دروازے پر کھڑی ہوتی. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جس نے مانگنا ہو وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا. مانگنے نہیں گئی تھی, عطا کرنے گئی تھی. وہ کھڑی ہوئی تھی پشت کعبہ پر, پشت کعبہ پر, پشت کعبہ پر, پشت کعبہ پر کھڑی تھی. سامنے غلاف ہے کعبہ جی, وہاں تو بت تھے. نیک جگہ پہ نجس چیزیں قبضہ کر لیں تو مالک تبدیل نہیں ہوتے.
یہ خالی گلاس ہے جناب علی، اس کی کوئی عزت نہیں، جتنا مہنگا کیوں نہ ہو، اس کی عزت بنے گی جب اس میں پانی آ جائے۔ پتہ چلا باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ جسے نہیں سمجھ آئی وہ پھر سمجھے۔ پتہ کر کعبے کی جو اتنی عزت ہے اس کے اندر کون آیا۔ باقی جسے سمجھ نہیں آئی اسے مثال بدل کے دیتا ہوں، اس کپڑے کو کوئی نہیں چومے گا، اس وقت چوما جائے گا جب اس کے اندر قرآن آ جائے۔ اندر قرآن کیا آیا، باہر سے کپڑا بھی چوما جا رہا ہے۔ پتہ چلا باہر والا چوما جاتا ہے اندر والے کی وجہ سے۔ رجب کا مہینہ ہے، آنکھیں کھول غیرت مند بن کے فیصلہ کر، کعبے کے اندر کون آیا، یہ باہر سے چومنے کے لائق ہو گئے۔ وہ کون سی ہستی تھی جو کعبے کے اندر آئی، جس نے کعبے کو چومنے کے لائق بنا دیا؟ احسان ہے علی کی ماں کو، وہ گھر سے چلی، اللہ کے گھر کی طرف آئی، دیوار کے پاس پہنچی۔ پہلے میں سمجھتا تھا دیوار پھٹ گئی، عزت مآب علماء ذاکرین تشریف فرما۔ اس کے بعد میں نے ایک دروازہ دیکھا، سینسر گیٹ۔ اس دروازے کا کمال یہ، باہر تو بہت ہی ہوتا ہے، ہمارے ملتان میں ایک لگا تھا، 1 سال تک بندے صرف دیکھنے جاتے ہیں، اس کے قریب پہنچو تو خود بخود کھل جاتا ہے، بندہ اندر چلا جائے پھر بند ہو جاتا ہے۔ 13 رجب کو یہی کیا کعبے کی دیوار نے۔ اور ویسے یہ بات تو ملا بھی مانتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ ہوتے ہوتے تو علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر، کو گھٹ کر علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر کعبے کی دیوار میں در بنتا کیسے؟ اور ویسے بھی یہ دروازہ تھا، یہ دروازے سے کیسے آتا؟ دروازے دیواروں سے آتے ہیں، دروازے سے آتے تو آج مولوی کہتے چابی ہونی ہے، تالا کھول کے آ گئے ہوں گے۔ علی کی ماں پشت کعبہ سے آئی، دیوار کعبہ نے علی کی ماں کا استقبال کیا۔ کائنات کی پہلی اور آخری دیوار ہے جو کبھی پھول بنی پھر کلی بنی۔ پہلے پھول بنی سکتا، اس کے بعد کلی بنی۔ آپ کی نظر کرتا ہوں 4 مصرے دعا لینے کی۔ پلک جھپکنے نہ پاتی، پلک جھپکنے نہ پاتی کہ طور کی مانند تمام کعبے کا نقشہ بدل گیا ہوتا، جو ایک مقام پہ 2 نور ہو گئے تھے بہم، خدا کا گھر جو نہ ہوتا تو جل گیا ہوتا۔ جو جشن منانے آیا ہے رجب کا، جس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ جشن منانے آیا ہے، جس کے دل میں خوشی ہوگی اس کے چہرے پہ نظر آئے گی۔ پلک جھپکنے نہ پاتی کہ طور کی مانند تمام کعبے کا نقشہ بدل گیا ہوتا، جو ایک مقام پہ 2 نور ہو گئے تھے بہم، خدا کے گھر جو نہ ہوتا تو جل گیا ہوتا۔ ایک مقام پہ 2 شہزادے اکٹھے ہوئے۔ 13 رجب کو علی کی ماں کعبے میں آئی، 16 رجب کو وہ نبی لینے کے لیے آیا علی کو، 16 رجب کو علی کو لینے وہ نبی آیا جو قرآن لینے کبھی نہیں گیا، جنہوں نے قدر کی ہے جناب زہرا تم شرازی غازی، ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس جشن کا صدقہ تمہارے ہاتھ نجف کی زری کو جا کے لگے، جنہوں نے فکرہ سمجھا امام حسین انہیں سلامت رکھے۔ وہ نبی علی کو لینے کے لیے آیا، چودھری اکرم دار صاحب جو قرآن لینے خود نہیں گیا، باقی جو نبی کتاب لیتے رہے خود گئے۔ موسیٰ طور پر گیا کتاب لینے، عیسیٰ ماں کو سفارشی بنا کے گیا، داؤد جنگلوں میں پھرتا رہا، مصطفیٰ کی باری آئی، آواز قدرت آئی میرے حبیب۔ وہ نبی عزت میں چھوٹے تھے، کتاب بڑی تھی، وہ خود لینے کے لیے آئے، لیکن تیری عزت قرآن سے زیادہ ہے، تو خود نہ آ، تو آگے آگے چل، تیرا نوکر جبرائیل پیچھے پیچھے آ رہا۔
تو گھر میں ہوگا آیت گھر میں آئے گی، تو میدان میں ہوگا آیت میدان میں آئے گی، تو غار میں ہوگا آیت غار میں آئے گی، تو گھر میں ہوگا آیت گھر میں آئے گی، تو مکے میں ہوگا آیت مکے میں آئے گی، تو مدینے میں ہوگا آیت مدینے میں آئے گی، تو طائف میں ہوگا آیت طائف میں آئے گی۔ لیکن جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا بیٹا علی آیا، آواز قدرت آئی، محمد قرآن نہیں علی ہے، خود لینے دو۔ راضی راضی قرآن نہیں، اے لے جاؤ بچے، قرآن نہیں علی ہے، خود لینے جاؤ۔ فیصلہ کرنا سارے مل کے، ساروں کو جج بناتا ہوں، فیصلہ لیتا ہوں۔ شمع پروانے کے پیچھے جاتی ہے یا پروانہ شمع کے پیچھے؟ پروانہ شمع کے پیچھے جاتا ہے۔ کیا کہنے یا علی تیرے، تو کعبے میں کیا آیا کہ شمع نبوت خود تیرے پیچھے پیچھے آئی؟ پہلے امام کے پروٹوکول میں آخری نبی تشریف لے کر آیا، رحل نبوت پہ قرآن امامت آیا، نبوت رحل بن گئی، قرآن امامت بن گئی، نصف نور سے ملا۔ ابھی علی کی آنکھیں بند تھی، قبلہ علامہ حامد سلطانی صاحب میری تصدیق فرمائیں گے، اہل سنت عالم دین کی کتاب سے پڑھ لو، صاحب تاریخ ابو الفدا لکھتا ہے علی کی آنکھیں بند ہیں، اور بند آنکھوں سے نبی کے اٹھانے کے بعد علی کی آواز، السلام علیکہ یا رسول اللہ، غازی تمہیں سلامت رکھے۔ یہ گرمی قیامت کی گرمی سے بچائے گی، کیونکہ علی کا جشن ہے۔ جو آنکھیں کھولے گا اس کا مقدر کھلے گا، جو خوش ہوگا سارا سال خوش رہے گا۔ اہل سنت عالم دین کہتے ہیں میرا قلم چکرا رہا ہے، میں لکھوں تو کیا لکھوں، 3 دن کا بچہ ہے، آنکھیں ابھی کھولی نہیں، محمد آئے ہیں، خالی خوشبو سونگھی ہے، خوشبو سونگ کے رسول اللہ کہہ کے علی کا سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں پہلے کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں۔ اگر یہ پہلے اکٹھے نہ رہے ہوتے تو علی مصطفیٰ کو پہچانتا کیسے؟ پہچانتا کیسے؟ کعبے سے آیا کیوں؟ ہر چیز، میری ساری تقریر بھول جاؤں، یہ فکرہ یاد رہے، ہر چیز اللہ نے مصطفیٰ کو بغیر مانگے دی ہے، سوائے علی کے۔ اللہ نے علی دینے سے پہلے شرط رکھی، مانگے گا تو دوں گا۔ ایک دن خود مصطفیٰ سے کہا کل مانگ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ جو شیعہ بیٹھے ہو میری طرف دیکھنا، نجف کیا عرش سے پڑھ کے کوئی آ جائے اور علی کی مدد کے خلاف بھونکے، اس کی اطاعت کرنے والا بھی حرامی ہے۔ میرے سر پہ اللہ کا قرآن رکھ، یہ کیمرے کی آنکھیں، کئی بندے ویڈیو بنا رہے، مجلس کے بعد قرآن جشن کے بعد کوئی آنا چاہے میں انتظار کروں، قرآن کے حاشیے پہ لکھوائے، میرا فکرہ غلط ہو میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ محمد مصطفیٰ نے، مظفر شاہ جی، علامہ حامد سلطانی صاحب، قبلہ رضا تھنوی صاحب، بھائی عباس تھنوی صاحب، نقوی صاحب قبلہ، چودھری اکرم طاہر صاحب، ڈاکٹر صاحب، مجھے روضہ رسول کی عزت کی قسم، میں غلط کہوں، رسول مجھے اپنا امتی نہ مانے، حسین مجھے اپنا عزادار نہ مانے، علی مجھے اپنا شیعہ نہ مانے، محمد نے اللہ سے مدد نہیں مانگی،
مددگار مانگا ہے. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، زبردست مددگار عطا فرماؤ. میں شاہ صاحب سے کہوں کہ مجھے گلاس دیں، آپ نہ دیں، آپ دیں، ہاتھ سے نہ دیں، آپ دیں. غازی تیری زندگی کرے، آپ کے ہاتھ سے میں نہیں لوں گا، آپ دیں. تو مر گیا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. یا تو اللہ کا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ دکھا.